آ کے پوچھا حضور میں دو، حضور نے مانگ بھائی کی منگنا؟ مولا علی فرماندے نے کیا ہونے جنت منگتا ہے، ہونے جنت منگتا ہے۔ انہیں کہا جناب میں نے اونٹ چاہیے، حضور نے فرمایا وہ بھی مل گیا۔ کہا جی اس کے لیے اوپر ساز و سامان لاد کر دیں، حضور نے فرمایا وہ بھی مل گیا۔ وہ لے کر چلا گیا، حضور نے فرمایا یار یہ تو بنی اسرائیل کی عورت جتنا بھی مجھ سے نہ مانگ سکا، سمجھ، یہ تو بنی اسرائیل کی عورت جتنا بھی یہ مجھ سے نہ مانگ سکا۔ صحابہ نے کہا جی وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل عبور کرنے کے لیے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سواریوں کے رخ اللہ نے واپس پھیر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ تو دریا میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہاں یوسف علیہ السلام کی مبارک قبر ہے تو آپ ان کا جسم مبارک ساتھ لے کر جائیں۔ کہا جی وہ تو ہمیں پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بندے دوڑائے، بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا بالکل بڈھی ماں، انہوں نے کہا میں نے پتہ ہے، وہاں نپ کے لے آؤ۔ جناب کلیم اللہ کے سامنے آ گئی، انہوں نے کہا 10 مائی قبر کتنے؟ انہوں نے کہا نہیں دسنا۔ انہوں نے کہا کیوں دسنا ہے؟ انہوں نے کہا جنت جس مقام کلیم اللہ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے، وہ جگہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بھائی جنت لے لے ہوں اتنی بڑی گل تو نہیں نا بھائی، جتنے میں رہنا ہے وہ منزل چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں غرض تو ہڈی ہے میں نہیں دسنی، غرض تو ہڈی ہے میں نہیں دسنی، سوچ لو میں نہیں دسنی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یار ابھی تو دستی نہیں تھے، ایک ہے فرمایا آپ دے دیں اس کو، آپ کے شایان شان تو آپ کا مقام تو بلند و بالا ہے نا، آپ کے دربار پر مانگنے کے لیے آپ دے دیں۔ حضور نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا جتنا بھی مجھ سے نہ مانگ سکا، حضور تو خود چاہتے ہیں مجھ سے بڑا سوال کیا جائے۔ ایک خط آیا، خط یہاں سے گیا محمد بن قاسم کو، خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد وہ چل پڑا، اس نے تحقیق بھی نہیں کی کہ خط سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ خط لکھنے والی مسلمان عورت ہے یا ہمیں کوئی چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں یا ہمیں لڑائی میں ڈال ہم لڑائی کرتے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد یہ تو نہیں نا کہ ہم ایک عورت کی خاطر یہاں سمندر پار چلے جائیں، ایک عورت کا خط ہی ہے نا، کیا ہم ایک عورت کے لیے پورا وطن اپنے داؤ پر لگا دیں، اپنی فوجیں اور اتنا نقصان کر جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا بدا علیہ سائر جسدہ۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، سر بے آرام ہو تو سارا جسم بے آرام ہو جاتا ہے۔ یہاں فلسفے گھڑے جاتے ہیں، لڑنے کے لیے بھی فلسفے گھڑے جاتے ہیں، اور بچیوں کی عصمتوں کو بچانے کے لیے، وہ ذبح ہونے والے مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہاں فلسفے گھڑے جا رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ مضامین لکھنے سے تھوڑا مسئلہ بنے گا، اور جتنا مرضی جناب جتنی قسطوں پر مرضی کشمیر کا موضوع لکھتے چلے جائیں، ساری امت ہی بیٹھ کر ہزار صفحے کی کتاب لکھتے چاہ رہے ہو، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ہاتھ لبیک پہ کھڑے کرنے۔ اے میں ساری زندگی چٹی داڑھی ہو گئی، جلسے ہاتھ کھڑے کراندیا جب ویڑا آیا تھے کیوں جی میجر امیر افضل نے کی لکھیا 65 دی جنگ 1 لاکھ بندہ چلے سی 14 بندے رہ گئے سن ساڑھے نا، کہنا بارڈر تک ہے تو مناوا چھاونی 50,000 رہ گئے سی، مناوا والے تھانے بگی پتنی کتنے رہ گئے سی، تو کہنا ساڑھے نا بارڈر تک 14 بندے پہنچے سن صرف۔ چھڈو پر خالی ہاتھ کھڑے کرنے نہ تھوڑی باتیں ہوں۔ ہاں جی اندروں اگر دل مند ہے واقعی کہ کچھ کرنا ہے تو پھر وہ بندہ لبیک دا نعرہ زور نہ لائے گا۔ میں رسمن جس طرح پہلے جو امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے وہ سارے لینے لگے ہوندے سویرے ویزا لین، امریکہ دا ویزا چاہیے، غدارا تو پہلے راتی غدار کہندے سی تو آپ غداراں دی لینے چ لگے۔ ہاں کیا اس طرح نہیں کرتے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار، نعرے میں سن دے تو سارے مولوی امریکہ پہنچے جڑے قیادتاں کرتے سن امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار۔ یہ چھڈو پر ان گلاں بس کرو، اتنے 2 نمبری اگے تو برما تو تہاڈا چلو جی تسی دور سی، وہ تو تہاڈا نظریہ ہی کوئی نہیں، کیوں جی انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، سمجھ آئی؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ مسئلہ لو جی مر منکم سلطانا، اے مولا حسین دا خطبہ ہے، مر منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔
اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا رسول اللہ نے میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان وہ توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے، نہیں یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے. فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کرے گا. ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جی یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو. دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے. کیوں جی، جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا، الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن وعذروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفیء وانا احق بالغیر. آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا، قد لزموا طاعۃ کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے، وترکوا طاعۃ الرحمن اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی، وعذر الفساد ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا، وعطل الحدود اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا، واستاثروا بالفیء اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں. یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی، پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا، چشم گریاں مزرعے اور گلا کٹ کر نمازے اور شمر کا خنجر گلوئے خوش پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. جا اے امام علی مقام فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے. میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا. اب جو فوج سامنے کھڑی تھی آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا، پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی، کہنے جی دل تے ساڈے بھی عشق رسول ہے لیکن ساری مجبوری ہے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دینا، مجبوری تو ان کی بھی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسولکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں. کس بات پر، انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے. یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس، انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں. فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، ہاں جی پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے پھر آپ نے لوگ